ناظرین کرام، القدس یروشلم کا عربی نام ہے جسے زمانہ قبل اسلام میں ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے۔ یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیرین ہوتے ہیں۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیاں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور یبوسی آباد تھے۔ 2500 قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو باقی بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یہاں پر اقتدار کا سلسلہ اسکندر اعظم کے قبضے تک جاری رہا، جو 332 قبل مسیح میں ہوا۔ 63 قبل مسیح میں یہاں رومی قابض ہو گئے۔ ان کے ایک بادشاہ ہیبرڈوس نے 135 عیسوی میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا اور یہاں نیا شہر ایلیا کاپتولینا کے نام سے بسایا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہاں عیسائیت کا دورہ تھا۔ قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلانا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا گھر تعمیر کیا جو کنیسۃ القیامہ کے نام سے مشہور ہے۔ 614 عیسوی میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے اور یہاں کی گرجا گھروں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اس وقت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا، کیونکہ فارسی مشرک اور ان پڑھ تھے اور رومی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے۔ لیکن قرآن کریم نے پیشن گوئی کی کہ عنقریب رومی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی سچی ہوئی اور ہرقل نے 627 عیسوی میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا اور یہاں پر پھر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج و ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں یعنی 1099 عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جو ان کی انسانیت سے دوری، کمظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصی میں لا کر ذبح کیا گیا۔ مسجدوں میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جسے استبل سلیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سیمیول نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح اعلی کار بنا ہوا تھا، لہٰذا دیدہ دانستہ ایک سازش کے تحت یہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں پاؤنڈ دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخرکار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں 1948 عیسوی میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1967 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں
اور شام اور لبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خانمہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کر اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی دادرسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر کے دکھاتا ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر ابتدائی آفرینش میں حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم الہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر نو کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر سیدنا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ہیکل تعمیر کی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے صدیوں قبل یہاں ہیکل موجود تھا۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہاں کنعانیوں اور یبوسیوں کے دور سے ہیکل تعمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نئی تعمیرات ہوئی۔ بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی ہے، جو کبھی یہود کے جانی دشمنوں، عیسائیوں اور کبھی مسلمانوں نے کی۔ تو یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کریں گے؟ ایک طویل عرصہ تو یہاں ایسا گزرا کہ یہاں تباہ شدہ ملبے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ نے جب ان کے بدعمالیوں کی بنا پر سزا دینی چاہی تو چھٹی صدی قبل مسیح کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے پیوند زمین کر دیا، اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہود کے عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے اس زمانے میں تقریباً 1.5 صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار یہاں گزارے، اور ان کے دور میں یہاں تعمیرات بنتی اور اجڑتی رہیں۔ مختلف اقوام کی حکومتوں کی اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی نہ جانے کس جگہ اس جگہ پر دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بے جان دعویٰ ان کی اس تاریخی بدبختی کا حصہ ہے، جس کی بنا پر وہ مختلف اقوام عالم کو اپنا دشمن بنا کر ان سے مارے کھاتے رہیں، اور اب مسلمانوں کی مخالفت مول لے کر اپنے لیے فیصلہ کن شکست کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام کا آفتاب عالم جب طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 2 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصی کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے، اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پر زرد رنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے توجہی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی، اور مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا، اور خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرا مشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا اقدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کی، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ حرم کی قبلہ والی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ عموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام میں تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی، اور عموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصی نئی تعمیر کی۔ یہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ مقام پر تھی، اور ان کی مسجد اس نئی مسجد کے اندر آ گئی ہے۔
موجودہ تعمیر کی بنیادی خلفاء کی ڈالی ہوئی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جس طرح بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اس طرح اس کی شاندار تعمیر کا اعزاز خلفاء کو حاصل ہے۔ بعد ازاں سلاطین اسلام اس کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت اور تزئین و آراستگی اور اضافات کرتے رہے۔ حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدہ کی تعمیر نہایت خوبصورت و تکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابیں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصوں پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد مضبوط فصیل ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ کی روز اول سے جو حدود تھی آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے خطے پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی صرف اس خاص حصہ کو بھی مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں جو اس چار دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں، جبکہ 4 دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظتی نقطہ نظر کے تحت بند کروا دیے تھے۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے۔ برآمدے میں 7 دروازے ہیں، اس کے آگے وسیع صحن ہے۔ اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے قبے، چبوترے، اذان کے منارے، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی دروازے ہیں۔ ان عمارتوں میں سب سے بڑی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے جس کا تفصیلی تعارف آگے آئے گا۔ افسوس کہ آج ہم ان تاریخی مقامات کی دید سے محروم ہیں۔ اس صحن میں جمعہ و عیدین کی روح پرور اجتماعات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہاں نماز کی ادائیگی میں یہود اپنے لیے نہایت رسوائی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی یہاں آگ لگا کر اور کبھی مسجد اقصیٰ کی نیچے سرنگیں کھود کر اور کبھی دوسرے ہیلی بہانوں سے اس کے انہدام کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا سارے عالم کے مسلمانوں سے عہد و وفا کی تکمیل کا تقاضا کر رہی ہے۔